یہ واقعہ ایک ایسے گھر کا ہے جس گھر پر غربت نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ پسماندگی اور حسرتوں کا ایک عجیب امتزاج اس گھر پر عیاں نظر آتا تھا۔ 7 افراد پر مشتمل یہ کنبہ اورنگی ٹاؤن کے ایک کچے علاقے میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ اس گھر کے مرد کی زندگی اس دوراہے پر تھی کہ وہ ایک ضرورت پوری کرتا اور دوسری ضرورت اپنا منہ کھولے کھڑی ہوتی۔ اس صورتحال میں اس کا جسم انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔ اس شخص کی 4 بیٹیاں اور ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا بیٹا اپنی عمر کے 12ویں سال میں داخل تھا اور اپنی غربت کی وجہ سے اپنے دل کے ارمان کو کچلتے ہوئے اسے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہا تھا۔ حالانکہ اس کی خواہش تھی کہ اس کی یہ اکلوتی اولاد کسی اچھے پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرے، مگر سوائے حسرتوں کے کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ایک روز وہ بچہ اسکول سے گھر آیا تو اس کی ایسی حالت تھی کہ چہرے کا رنگ زردی مائل اور گری طبیعت کے ساتھ آتے ہی لیٹ گیا۔ والدہ نے طبیعت کا پوچھا تو اس بچے نے بتایا کہ گھبراہٹ، بے چینی کے ساتھ سینے میں درد ہو رہا ہے۔ شام ہوتے ہی جب سورج افق پر چڑھا تو اس نے باقاعدہ سینے پر ہاتھ رکھ کے رونا شروع کر دیا کہ میرے دل میں درد ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے منہ سے جاگ بھی نکلنا شروع ہو گیا۔ والدین کے تو پیروں سے زمین ہی نکل گئی۔ بچے کو کندھے پر اٹھایا، آندھی طوفان کی طرح اپنے گھر سے باہر نکلے، رکشے کو روکا اور سیدھا مقامی کلینک میں چلے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد بتایا اس بچے کو سیدھا جناح ہسپتال لے جائیں۔ وہاں پر ڈاکٹر کی ابتدائی طبی امداد کی وجہ سے بچے کی طبیعت تو سنبھل گئی۔ ہاتھوں ہی ECG کروایا گیا اور آزمائشوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اب آئے دن بچے کے دل میں درد ہوتا اور یہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے انتہائی زور سے چلاتا اور والدین ہسپتال کی طرف دوڑتے، مگر کسی بھی رپورٹ میں دل کا کوئی مسئلہ ڈاکٹر کو سمجھ نہ آیا۔ یہاں تک کہ 12 مہینے بعد ڈاکٹر نے یہ فیصلہ سنایا کہ اسے دل کا کوئی بھی مسئلہ نہیں، بلکہ ہمارے مطابق تو اس کے سینے میں گیس اٹکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ درد اٹھتا ہے۔ گھر والوں نے سکھ کا سانس لیا کہ دل کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب حکیموں کی طرف رجوع کیا جائے۔ مختلف پھکیاں لی گئیں لیکن درد جوں کا توں رہا، اور اب تو بچے کو 24 گھنٹے گھبراہٹ اور بے چینی رہنے لگی۔ طبیعت میں چڑچڑاپن، کھانے پینے سے اکتاہٹ، کمزوری حد سے زیادہ ہو گئی، مگر یہ معاملہ حل نہ ہوا۔ 6 مہینے بعد مختلف حکماء کی دوائیوں، پھکیوں سے بھی اس کے سینے کی تکلیف ختم نہ ہوئی۔ ویسے ہی اس کے دل کی جانب شدید درد اٹھتا اور وہ زمین پر گر جاتا۔ اس معاملے میں خاندان کے کسی شخص نے مشورہ دیا کہ کسی روحانی علاج والے کو چیک کروائیں، کہیں کسی نے کوئی جادو وغیرہ نہ کروا دیا ہو۔ اس کے والدین اسے مختلف روحانی علاج کے ماہرین کے پاس لے کر گئے، لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ اب یہ سارا واقعہ اس بچے کے والد نے اپنے فیکٹری، یعنی جہاں پر وہ ملازمت کرتا تھا، وہاں کے ایک دوست کو بتایا۔ اس شخص نے کہا کہ میرے انتہائی قریبی جاننے والے ایک شخص جو روحانی علاج کا انتہائی ماہر ہے، میں اسے بلوا لیتا ہوں، آپ اپنے بچے کو چیک کروا لیں۔ اس کے دوست نے اس روحانی معالج سے رابطہ کیا اور رات کا وقت طے پایا، اور وقت مقررہ پر وہ روحانی معالج، یعنی جو عامل ہے، وہ اس کے گھر پر آ گیا۔ بچے کو سامنے بٹھا کر اس نے اپنا عمل شروع کیا تو اس بچے کی حالت متغیر ہونا شروع ہو گئی اور عجیب و غریب انداز سے اپنے سر اور جسم کو ہلانے لگا اور انتہائی گھٹی اور دبی آواز میں غرانے لگا۔ جب اس روحانی معالج نے عمل کو اور مزید تیز آواز سے پڑھنا شروع کیا تو اب باقاعدہ وہ بچہ برے طریقے سے جھومنا شروع ہو گیا اور چلانے لگا۔ جب وہ اپنے عمل کے ذریعے اس نے اس شے کو بچے کے جسم پر حاضر ہوئی تھی اس کو باندھ دیا تو سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ روحانی معالج یعنی عامل کے معلوم کرنے پر اس نے بتایا کہ میں جن ہوں اور عمر کے لحاظ سے خود بھی میں بچہ ہوں۔ جس سکول میں یہ بچہ پڑھتا ہے اس کے ٹوائلٹ سے اس پر سوار ہوا ہوں، اور اسے سینے میں درد وغیرہ نہیں ہے، یہ درد میں اس کو دل میں ڈالتا ہوں، یعنی جس کی وجہ سے یہ اس کی حالت ہوتی ہے۔ جب اس جن نے اس بچے پر سوار ہونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ سکول کا ایک ٹوائلٹ جو عرصہ دراز سے بند ہے، اسے کوئی بھی استعمال نہیں کرتا۔ ٹیچرز اور کلاس کے طلباء کے منع کرنے کے باوجود اس نے اس ٹوائلٹ میں پیشاب کیا اور وہاں میں موجود تھا۔ میرے منہ پر اس کا پیشاب آ کر گرا، تب سے میں نے اس سے بدلہ لینے اور اس کی جان لینے کے لیے
میں نے اس کا پیچھا کیا۔ اس عامل نے اپنے روحانی عمل اور موکلات کے ذریعے اس جن کو باندھ کر اذیت اور تکلیف دینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ جن رونا چیخنا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی معافی بھی مانگتا کہ مجھے چھوڑو، میں پھر بھی کبھی دوبارہ اس بچے کو اذیت تکلیف نہیں دوں گا اور نہ ہی پھر میں کبھی اس بچے پر سوار ہوں گا۔ پر اس عامل نے اس جن کو قول کا اقرار نہیں کیا بلکہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور مختلف قسموں کے ساتھ اپنے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم بھی دی۔ پھر اپنے مختلف عمل کے ذریعے اس روحانی معالج نے اس بچے کے جسم سے اس کو نکالا اور بچہ واپس اپنے ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد بچے سے طبیعت پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ اس کا جسم بالکل ہلکا پھلکا ہے اور اس کے سینے سے بوجھ اور گھبراہٹ بے چینی بھی ختم ہو گئی ہے۔ جب اس بچے سے اسکول کے برسوں سے بند واش روم میں جانے کی بابت سوال کیا گیا تو اس نے تصدیق کی کہ پیشاب کی شدت کی وجہ سے اس کو ٹوائلٹ جانا پڑا۔ نصیحت: بچے یا بڑے کبھی بھی کسی ایسے ٹوائلٹ جو عرصہ دراز سے بند ہو اور اسے کوئی بھی استعمال نہ کرتا ہو، ادھر قضائے حاجت سے پرہیز کریں۔ اسی طرح کچرے کی جگہوں، قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی پیشاب کرنے سے گریز کریں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے۔